السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، کرونا خوف، ڈرامہ، انسانی بے بسی، بے کسی اور انتہائی مجبوری میں انسانوں پر ہونے والا وہ جبر ہے جس کے خلاف مغربی دنیا تیزی سے بیدار ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے صرف 10-12 روز میں پوری دنیا میں جو اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا ہے، یہ جبر جس کو لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا ہے، اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا ہے. اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صدر ٹرمپ اس وقت احتجاج کرنے والوں کا لیڈر ہے تو آپ اس بات کو مانیں گے؟ جی ہاں. ناظرین، کیا بات ہے؟ اسرائیل کے تعلقات تو امریکہ سے ہیں سب سے زیادہ. اسرائیل کے تعلقات تو ویسٹ سے ہیں سب سے زیادہ. لیکن ان ممالک کے عوام، ان ممالک کے لیڈر، ان ممالک کے ڈاکٹر، ان ممالک کے ماہرین امراض کووڈ-19 کی سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ بات کیوں بار بار کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک کانسپیریسی تھیوری ہے؟ وہ بل گیٹ کو کیوں ہر سلسلے میں متون کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ بات سوچی؟ ناظرین کرام، پاکستان کے ایک معروف کینسر ایکسپرٹ ڈاکٹر اقبال عادل، جو پوری دنیا میں بریسٹ کینسر کی اسپیشلٹی کے لیے مانے جاتے ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں. حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو بھی منظر عام پر آیا. اس انٹرویو میں انہوں نے برملا کہا کہ پوری دنیا پہ دہشت طاری کر کے اس کرونا کی کینسر کے مریضوں کو، ہارٹ کے مریضوں کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو، شوگر کے مریضوں کو، فلو کے مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر راشد بھٹر اور دیگر دنیا کے بہت سارے ڈاکٹر اس پہ اظہار خیال کر چکے ہیں. آپ نے یقیناً وہ باتیں سنی بھی ہوں گی. ناظرین، یہ بات سمجھ سے بالا ہے جب ماہرین امراض ہی اس کو مرض تسلیم نہیں کرتے، جب دنیا کے پڑھے لکھے عوام ہی اسے مرض تسلیم نہیں کرتے، جب سویڈن نے ایک دن کے لیے لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو آخر یہ تھرڈ ورلڈ کے ممالک کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ ان کو بھوکے مار کے، ذلیل کر کے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، لاس اینجلس میں اور امریکہ کی 3-4 اور اسٹیٹس میں بھی عوام نے جو مظاہرے کیے، ان مظاہروں میں انہوں نے جو بینر اٹھا رکھے تھے ان پہ یہ لکھا گیا تھا کہ یہ کمیونسٹ ملک نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہمیں اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل ہے. امریکی آئین کی کوئی دفعہ ان کے شہریوں کو کسی پابندی پہ مجبور نہیں کر سکتی، الا یہ کہ کوئی خصوصی قوانین ایمرجنسی کے حوالے سے نہ بن جائے، جیسا کہ ان کی ہوم لینڈ سیکورٹی قائم ہوئی، جو کچھ مزید اختیارات کے ساتھ امریکن سیکورٹی کا تحفظ کرتی ہے. اسی طرح ایف بی آئی کو کچھ زیادہ اختیارات دوسری پولیس ایجنسیوں سے حاصل ہیں، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے. میں نے حال ہی میں ڈاکٹر اقبال عادل صاحب کا جو انٹرویو سنا، اس نے برملا کہ 35 سال سے وہ کینسر کے ایکسپرٹ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی سرچ میں جا کے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ بل گیٹس ہے، یہ WHO کا سب سے بڑا فنانسر ہے، بلکہ WHO چلتا ہی اس کے سرمایے سے ہے.
اب وہ دنیا کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، انسانوں کا ڈی این اے بدلنے کے لیے، اپنی ویکسین بیچنے کے لیے یہ سارا دھندا کر رہا ہے۔ اس ویکسین کے ساتھ وہ انسانی جسم میں کیا کیا بیماریاں داخل کرتا ہے، کیا کیا کس کس نوعیت کینسر داخل کرے گا، اور کس کس نوعیت کا جبر انسان کے جسم پہ نافذ کر دے گا، یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ پرسوں ساری دنیا کے ماہرین کی کانفرنس ہوئی ہے، جس میں کہا گیا جی کہ اس کا علاج تو ویکسین ہے، لیکن ویکسین 1 سال کے بعد آئے گی۔ آپ بتائیں مجھے کہ اس بات کی کیا، تو اگر ویکسین 1 سال کے بعد آنی ہے تو آپ نے کا چھنکنا بجانے کے لیے اجلاس بلایا جس میں ساری دنیا کے ماہرین اکٹھے کر لیے، یہ صرف ڈرامہ بازی۔ اب بل گیٹس کیا کر رہا ہے؟ وہ ہر روز ایک نیا خوف لے کے سامنے آتا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ مجبور ہے اس کے سامنے۔ امریکن پریزیڈنٹ چیخ چیخ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نکلو سڑکوں پہ، باہر نکلو گھروں سے، توڑ دو یہ ساری پابندیاں، لیکن اس کی ریاست کے جو گورنر ہیں ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ان کو اربناٹی کنٹرول کر رہے ہیں، ان کو فری میسنز کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر کتابیں، جب ڈاکٹر اقبال عادل سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ جس طرح اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ڈاکٹر ارشد بٹر کر رہے ہیں، اور دنیا کے ڈیوڈ آئک کر رہے ہیں، اور دنیا کے درجنوں جو ماہرین امراض ہم کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف جو عام ڈاکٹر ہیں وہ کو نہیں اٹھتے؟ تو انہوں نے اس کی صاف وجہ یہ بتایا، حالانکہ وہ انگلینڈ میں ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ وہ برائبری ہے، وہ رشوت ہے جو انہیں دی جاتی ہے۔ کس شکل میں؟ میڈیسن کمپنیوں کی طرف سے، جو ان کے تفریحی ٹرپ، ان کے خاص انعامات، ان کے لیے نئی گاڑیوں کے چابیاں۔ یہ ٹرینڈ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ پاکستان میں ہم شکایت کرتے تھے کہ جی فلاں ڈاکٹر اسپیشل کو چیک کرایا، انہوں نے اپنی فیس بھی 2000 روپیہ لی، ساتھ 20,000 روپیہ کے وہ ٹیسٹ بھی لکھ دیے، اور یہ بھی پابند کر دیے یہ ٹیسٹ فلاں لیبارٹری کے ہونے چاہیے۔ تھی نا یہ باتیں؟ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں، جو انڈیا میں 150 روپے کا انجیکشن، اور پاکستان میں وہ لاکھ روپے یا 70,000 روپے کا بکتا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ وہ 70,000 روپے والا انجیکشن جس نے ریکمینڈ کرنا ہے نا، اس ڈاکٹر کی کبھی زندگی کا جائزہ لیں۔ اس کو نئے ماڈل کی گاڑی، تفریحی ٹور، بین الاقوامی دورے، اور ان کے لیے لفظ ہوتا ہے پریس وہ کانفرنس میں شرکت، میڈیکل کانفرنس میں شرکت کرنے گئے ہیں۔ اور تم نے یار، تم کون سے ایسے کوئی سکالر پیدا ہو گئے ہو کہ تم نے وہاں اپنا مکالمہ پڑھنا ہے کہ تم نے نئی ریسرچ کی ہے، نئی تو کوئی دوائی ایجاد کر لی ہے۔ ناظرین کرام، بغاوت بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ صاف بتا دوں، چاہے گورنمنٹ آف پاکستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اب لوگ احتجاج کریں گے، باہر آئیں گے، اور اس بات سے بل گیٹس بہت خوفزدہ ہے کہ یہ لوگ بغاوت کریں گے جو ان کے لیے روکنا ممکن نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، اگر پاکستان میں 1 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو فوج کیا کرے گی؟ کیا اپنے لوگوں پہ گولی چلائے گی؟ اور حالات مجبور نہیں کر رہے۔ آپ تو سموسے پکوڑے نہیں بیچ سکتے بیچارے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، غریب آدمی بھی اپنے بچے کو نئے جوتے، نئے کپڑے لے کے دیتا ہے، حساب کتاب سے معاملات چلتے ہیں، درزی کے معاملات چلتے ہیں، اس کے ساتھ درجنوں بزنس اور وابستہ ہے، رنگائی کرنے والے کا وابستہ ہے، باقی معاملات کیا کریں گے وہ؟ تو ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ کرونا کا جو کھیل ہے نا اب ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ تباہی کے ساتھ ختم ہوگا، سلامتی کے ساتھ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔